اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حرفوں کا تعارف، حرف جار، مرکب جاری کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ کلمہ، با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ یعنی مکمل بات، اور قرآن پاک میں ہر ایک بات مکمل ہے اور کیا ہے؟ مکمل اور صحیح بات ہے۔ اب ہم کلمے کے بارے میں جانیں گے۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، یعنی قسم یعنی قسم یعنی ایک، اقسام یعنی قسم کی جمع۔ تو 3 اقسام ہیں کلمے کے۔ اس کا پہلا ایک کیا ہے؟ نمبر 1 اسم یعنی اسم، کسی بھی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ فعل یعنی کام، وہ ہم بعد میں جانیں گے، اس کو خالی رکھی ہوں میں۔ آج ہم لیں گے پارٹیکل یعنی حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام دیتا ہے۔ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جو بامعنی تو ہوتا ہے لیکن اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تک کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر نہ آئے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ حرف اسم اور فعل کے ساتھ جڑ کر رابطہ قائم کرتا ہے۔ تمام حرف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف الجر سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہے۔ حروف جری سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حرف ہے۔ حرف جار ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حرف جار ہے۔ یہ 13,000 بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں ٹوٹل 17 حرف جارہ ہے، جن میں سے قرآن پاک میں صرف 11 حروف جار استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ 11 کے بارے میں ہی ہم اسٹڈی کریں گے۔ حرف جار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حرف عاملہ اور دوسرا حرف غیر عاملہ۔ آج ہم حرف جار کیا ہے؟ عاملہ کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ مرکب جاری، مرکب یعنی کئی حرف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، تو یہ مرکب جاری کیا ہے اس کو ہم جانیں گے۔ حرف جار ایسے حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اسے حرف کہتے ہیں۔ اور اسم مجرور کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں چلے جاتے ہیں، اسے اسم مجرور کہتے ہیں۔ کسی بھی اسم کی حالت جر یعنی مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجوہات کیا ہے؟ ایک وجہ جب کسی اسم سے پیچھے حرف جر آ جائے تو اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ ایک وجہ جب کسی اسم سے پیچھے حرف جر آ جائے تو وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے، یعنی مجرور ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اسم کو، مفرد یعنی واحد، اکیلا۔ اب دیکھو مسلمٌ یہ اسم ہے،
असली हालत में है ये, तो ये रफ़ा यानी मरफ़ू होता है, दो पेश होते हैं इस पर। और जब इस्म नसब हालत में हो जाता है तो वो मंसूब हो जाता है, मंसूब। और मुस्लिमन यानी मंसूब है, इसम है लेकिन मंसूब है। और देखो मुस्लिमिन ये मजरूर हो गया है, तो ये क्या है, मजरूर है। ये तीनों के तीनों इसम है, लेकिन ये मरफू हालत में है, ये मंसूब हालत में है, और ये मजरूर जर्री हालत में है। अब हम मुसन्ना के बारे में जानेंगे। मुसन्ना, जब डुअल यानी दो के बारे में बात करना हो तो हम इस तरह मुस्लिमानी, अलिफ नून लग जाता है इसमें, तो ये मुस्लिमानी, ये दो के बारे में, दो मुसलमान के बारे में बात हो रही है। मुस्लिमैनी, तो ये नसब हालत में बात हो रही है। और मुस्लिमैनी ये भी मुसन्ना की जर्री हालत में ये इसम इस्तेमाल होता है। जमा का क्या है, मुस्लिमूना, ये जमा की बात हो रही है। और मुस्लिमैनी नसब हालत में मुस्लिमीना और मुस्लिमीना ये जर्री हालत में है। तो इसम का एराब तब्दील होता है लेकिन मायने नहीं बदलते। अब ये मुज़क्कर की बात है। मुस्लिमुन एक मुसलमान, और मुस्लिमानी दो मुसलमान, मुस्लिमुना यानी सब मुसलमान, मर्द मुज़क्कर की बात है। अब हम जानेंगे मुअन्नस की बात। देखो जन्नतुन ये नाम है, जन्नत का किसी चीज़ का नाम है, जन्नत का नाम है, तो देखो यहाँ पर ताए मरबूता लगा हुआ है। तो जब भी ये ताए मरबूता आए तो हमको समझना है कि औरत की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि अरब जन्नत को मुअन्नस मानते हैं, औरत मानते हैं, तो हमें भी जन्नत को औरत मानना है। तो ये ताए मरबूता निशानी है, ये मुअन्नस की निशानी है। जन्नतुन यानी जन्नत। अब देखो ये मरफू हालत में है, और जब फ़ी जन्नतिन, फ़ी इसमें मिल गया है तो ये क्या कहता है, जब मैं तुझसे मिल जाऊं तो तू ज़ेर हो जाना। तो ये जन्नतिन ज़ेर हालत में मजरूर हो गया है, किसकी वजह से, ये फ़ी की वजह से। तो फ़ी जन्नतिन यानी इसके तर्जुमा है जन्नत में। अब मुसन्ना की बात है। फ़ी जन्नतैन यानी इसके मायने हो गए दो जन्नतों में। अब जमा की बात चल रही है, तो फ़ी जन्नातिन, आतिन आएगा जमा में। मुज़क्कर की जब जमा आएगी तो फ़ी आतिन की साउंड आएगा। तो जमा की बात है तो जन्नतों में, फ़ी जन्नातिन यानी जन्नतों में। एक मिसाल से हम समझेंगे। मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे तौसीफ़ी यानी मौसूफ़ सिफ़त। मौसूफ़ भी इसम होता है और सिफ़त भी इसम होता है, दोनों पल्ले बराबर हैं। अब देखो मुरक्कबे इशारी, इशारा इसम है और मुशारू मिले भी इसम है, तो दोनों पल्ले बराबर है। आज हम हर्फ के बारे में जान रहे हैं। तो क्या है, मुरक्कबे जारी। अब देखो हर्फ जार किसे कहते हैं, हम तो समझ लिए कि हर्फ जर के बारे में जानना है। तो हर्फ जार क्या है, एक शर्त रखता है, किससे, इस्म से। क्या कहता है, हर्फ क्या कहता है, जब मैं इसम से जुड़ जाऊं, यानी इसम तुझ से जुड़ जाऊं इसम से, तो तू ज़ेर हो जाना। तो देखो ये हर्फ ऊंचा है और इसम क्या हो गया, ज़ेर हो गया, नीचे झुक गया। तो ये शर्त रखता है जब भी हर्फ जर किसी इसम में मिल जाए तो इसम क्या हो जाता है, जर्री हालत में आ जाता है।
تو یہ مجرور ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ حرف کی وجہ سے، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اور حروف جار کل 17 ہے، لیکن قرآن پاک میں صرف 11 آئے ہیں، تو ہم 11 ہی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے وہ 11 حروف؟ اس کو ہم پہلے سمجھیں گے۔ ان کا مطلب ہے سے، اور من کا مطلب بھی سے ہے، لیکن ان کسی سے بات سن کر کسی کی طرف بات پہنچانا ہو تو ان لایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم حدیث پاک میں پڑھتے ہیں نا، ان ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ ان یعنی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا، ان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ جب سننے اور سنانے کی بات آتی ہے تو یہ ان لایا جاتا ہے۔ اب دیکھو من کا مطلب بھی سے ہے، لیکن یہ سے کس وقت استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی گھر میں یا گھر سے نکلتے ہیں نا تو یہ من آتا ہے، تو من کا مطلب ہے سے۔ جیسے من سے یعنی گھر سے، تو من بیتن، گھر سے، اس کا جملہ ایسا بیٹھتا ہے، تو یہ من اس وقت استعمال ہوتا ہے۔ الا دیکھو، الا کا مطلب ہے پر۔ اگر میں الا 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 کہتی پھروں تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب میں کہوں گی کہ کوئی چیز کس پر ہے، تو اب میں کہوں گی الا کرسیٌ، تو کرسی پر۔ اب پر کا مطلب سمجھ میں آیا، تو یہ الا کے معنی ہیں پر۔ الا کا مطلب ہے طرف یا تک، تو اگر اس میں سینٹینس بنانا ہے تو الولد الی مسجدی، لڑکا مسجد کی طرف، یعنی لڑکا مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو الی آئے گا تو تک یا طرف ہوگا اس کے معنی۔ اب دیکھو فی کا مطلب ہے میں، اور میں کے مطلب کچھ بھی نہیں ہے، میں، تو سینٹینس بنانے کے لیے ہم ایسا کریں گے جیسے کہ میرے ہاتھ میں بال ہے اور میں کیا کر رہی ہوں، ایک باکس میں ڈالی ہوں اس کو، تو اب سینٹینس بیٹھے گا کہ فی بال کا مطلب ہے بال باکس میں، تو اس طرح کوئی جملے میں ملائیں گے تو فی کا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ فی کا مطلب ہے میں، تو باکس میں، اس طرح۔ حتیٰ کا مطلب ہے یہاں تک، اور لی کا مطلب ہے کے لیے، جیسے للمسلمین یعنی مسلمانوں کے لیے۔ اور واو کا مطلب ہے قسمیہ۔ واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے۔ کوئی قسم کھاتے ہیں تو یہ واو پہلے آتا ہے، جیسے والقمری، دیکھو قمر زیر ہو گیا ہے، جری حالت میں آ گیا ہے، والقمری، تو قسم ہے چاند کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمائے ہیں نا والقمری، تو والشمس یعنی سورج کی قسم اور چاند کی قسم، تو یہ واو قسمیہ ہے۔ اور دیکھو با کا مطلب ہے ساتھ، جیسے باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ باللہ کا مطلب ہے ساتھ، کسی بھی چیز میں با آ گیا تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو تا، یہ تاللہ، یہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی قسمیہ ہے لیکن اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تاللہ یعنی اللہ کی قسم، تو یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ واو کسی کے چیز میں قسم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن تا صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کا مطلب ہے جیسا کہ۔ ان سب کا مطلب اور حرف کے معنی لکھ کر آپ لوگ کو نوٹس بنانی ہیں، یاد کرنا ہے، تاکہ کسی بھی وقت کوئی جملہ پوچھے تو آپ کے پاس یہ جملے
حرف جر لگا کر کوئی جملہ بنانا ہے آپ کو تو آپ بنا سکتے ہیں. کوئی جملے 2-3 جملے بنا کر اپنی کاپی میں رکھ لو تاکہ حرف جر کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. میرا کام ہے بلاغ پہنچانا، اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. اللہ ہمیں سکھا دے. ہمیں ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے کوشش کو کامیاب کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.